Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میرے پروگرام میں میرے موضوع ہے، آپ ہمیں کال کریں گے، اس بارے میں میرے سے بات کریں گے، سر درد، بے خوابی، پریشانی، اس کے کیسے علاج کریں اور یہ ہے کیا، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاج کا ہم اسباب ڈھونڈیں گے۔ اس چیزوں کا سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کے پریشانی کس طرح ہوتا ہے۔ اعصابی تناؤ، فکر یا نفسیاتی دباؤ، موسمی تبدیلی، ماحول کی آلودگی، شور شرابہ، آج کل تو اتنے شور شرابے ہیں، مرغن غذائیں ہیں، کام کا زیادہ بوجھ، آج کل تو کام ماشاءاللہ آپ نے بڑی ذمہ داریاں لی ہوئی، لیکن اگر آپ اوپر سے نہیں لیتے تو یہ کام کی تو یہ ویسے ہی لکھا ہے، کام کرنی چاہیے کام، لیکن کام اوپر سے جب آپ کام زیادہ سنسٹیوٹی سے کرتے ہیں، لیتے ہیں اوپر سے، تو ظاہر ہے وہ تو آپ پر بوجھ تو ہوگا۔ معدے میں خرابی، قبض، گیس وغیرہ، جو پچھلے بھی ہم نے معدے کی خرابی، قبض، گیس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ واقعی سر درد انسان کو ہوتے ہیں، اور پریشانی جو ہوتی ہے کس چیز سے ہوتے ہیں، تو اس سر درد کے اور اس چیزوں کے پریشانی کے اسباب یہی ہے، اور علاج اس کا لکھا ہے، خوراک میں حیاتین کا اضافہ یعنی وٹامنز، ورزش کریں، پریشانی کو کم کریں، مرغن غذائیں مت کھائیں، کام وقت پر کریں۔ زبردست بات کہی انہوں نے، بڑے اچھا۔ اعصابی دباؤ، اعصابی دباؤ کس چیز سے ہوتی ہے؟ بے روزگاری سے دباؤ، زیادہ کام کا دباؤ، تعلیم، ایک جگہ پہ بے روزگاری کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ خالدہ بھی عجیب چیزیں لکھتے ہیں مجھے، ایک جگہ پہ بے روزگاری کا ہے کہ یعنی بیکاری کا ہے، دوسری جگہ پہ زیادہ کام کا ہے، تعلیم کا دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ ہے، معاشی دباؤ، یہ تو صحیح ہے، بالکل درست ہے، بے روزگاری کا بھی صحیح ہے، لیکن کام زیادہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے دیکھا جتنا انسان مصروف رہتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ معاشی دباؤ، والدین کا دباؤ، والدین نے کون سا دباؤ، ہاں زیادہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ یہ کر دو، وہ کر دو، تو آپ ایسا ہو، وہ جب غصہ آتا ہے ان کو، اور اس کے جو بچوں کے لیے جو، تو اس وجہ سے وہ دباؤ پڑ جاتا ہے، یا پڑھو، ایسا کرو، وہ کر لو، صبح سے شام تک پڑھاتے، بچے کو مقصد کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقصد زندگی میں کیا، سب سے پہلے مقصد بتائیں، بچہ خود بخود کام کرتے ہیں۔ ٹیچر کا دباؤ، ٹیچر بھی کبھی کبھی لوگوں کو بڑے عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، کمزور ہے تمہارا معدہ، تم صحیح نہیں ہو، تم وہ کھاؤ، تم ایسے کر لو، تم تو ایسے ہی ہو، تو وہ جو، لیکن بہت سے ٹیچرز آج کل ماشاءاللہ بہت الحمدللہ سمجھدار ہے، وہ آپ کو بڑا زبردست موٹیویشن دیتے ہیں اور آپ کو بہت تشویق کرتے ہیں۔ شوہر کا دباؤ، شوہر کا دباؤ، بیوی کا دباؤ بھی ہے، تھوڑا اچھا ہوا، شکر ہے، صرف شوہر کا میں سمجھ رہا تھا لکھا ہوا تھا، آگے اس نے ڈیش بیوی کا دباؤ بھی لکھا ہے۔
ہاں یہ واقعی اس دونوں کی بڑی دباؤ ہوتی، بڑی احتیاط کرے، اور یہ دباؤ جو ہے نا اس کے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا، ایک دوسرے پہ زیادہ نقطہ چینی نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ خوش رہیں گھر میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی گزارے جیسا بھی گزر جائے گا، چھوڑ دے، اب زندگی اچھے گزارنے ہیں بس. ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ ہوں تم تو اس لیے اپنے زندگی گزارے، پرسکون گزارے، بہترین گزارے، ایک ہی کے ساتھ گزارے، اچھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا. تو اس وجہ سے کیونکہ آپ بیمار نہیں ہو جائیں گے، آپ کسی اور پہ دباؤ ڈالیں گے، دباؤ آپ خود پہ آ جائے گا کہ بیمار آپ خود ہو جائیں گے. اس لیے عصبی دباؤ ہماری جسمانی صحت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. عصبی دباؤ صحیح بات، کیونکہ کسی بھی چیز میں غصہ کرنا، نقطہ چینی کرنا، کنبوس کرنا، جیلسی کرنا، اپنے آپ کو بہت عجیب غریب سمجھنا، دوسروں کو دباؤ میں رکھنا، تو واقعی عصبی دباؤ کا باعث بنتا ہے یہ چیزیں. اور یہ دباؤ جب نکلتا نہیں تو انسانی بہت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سارے انسان بہت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بے خوابی کی طرف. نیند نہ آنا کیا وجہ ہے اس کا؟ نیند نہ آنا، بے خوابی یعنی اضطراب کی حالت جب انسان کی ہوتی ہے، اس میں نیند نہیں آتے ہیں. اعصابی دباؤ سے نیند نہیں آتے ہیں، اور تھکن ایسی تھکن جو کبھی کبھی یعنی ہم تھکن تو اچھا ہے، نیند بڑا اچھا آتے ہیں، بے خوابی ختم ہو جاتے ہیں جتنا تھک جاتے ہیں جسمانی طور، لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ دیکھے وہ فلاں نے یہ کیا ہے اور میرے ساتھ ایسا ہوا، صبح کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتے. جب ہم اس پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور آگے فیوچر میں ایسا ہوگا، تو آپ کیا کریں؟ بے خوابی میں آپ یہ دیکھیں، یہ جیسے آپ سوئیں گے تو آپ گہرے گہرے سانس لے کے سونے سے پہلے 5 سے 10 سانس اسی طرح لیں، آرام سے لیٹ جائیں. لیٹنے کے بعد آپ فوکس کریں اس پہ، یا اس کو پریشر میں رکھیں، یا تھوڑا سا یو کرتے کرتے آپ کی توجہ ایک نقطے پہ آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی ایسے سوچے نہیں دیتے، سو جائیں گے. یا پھر کسی اچھے منظر کو، جیسے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے بڑے خوبصورت منظر پہ ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں اور لطف اندوز ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ نیند میں چلے جاتے ہیں. یا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے، میں جیسے اگر مجھے ٹائم پہ سونا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، وہ شافع اللہ الصمد پڑھتا رہتا ہوں، تو میں سو جاتا ہوں، فوکس کرتا ہوں اللہ کے نور پہ، سکون آ رہے ہیں اور مجھے ڈیپلی دنیا میں لے جاتے ہیں، اور سکون کی دنیا میں، نیند کی دنیا میں، اور خوابی بھی پھر اچھے آتے ہیں. تو اس لیے آپ اسی طرح کر لے کہ آپ سو جائیں. پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آتے ہیں، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو انسان فریش نہیں ہوتا، کام صحیح نہیں کر پاتا. جب کام صحیح کر پاتا تو زندگی، اور نہیں کر پاتا تو زندگی اور مشکل سے مشکل ہو جاتی ہیں. یہ صحیح بات ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بالکل درست. خالدہ کتنے گریٹ ہے. اور انسانی مزید پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور انسان مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے. گرفتار، اب کون سے گرفتاری ہیں یہ، آپ کی کون سے گرفتاری ہے؟ کال بھی ہولڈ پہ ہیں، تو ہم آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں عمر بات کر رہا ہوں. عمر، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟
بس سر اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں چاہیے سر, آپ بزرگ کی دعائیں ہیں تو بس سب اچھا ہے. عمر کیسے ہیں, اور آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ بے خوابی, نیند کا نہ آنا, اور دوسری بات یہ اعصابی کمزوری, اور جو موضوع ہے دوسرے چیزیں مجھے خالدہ نے لکھ کے دیے کہ یہ ٹاپک رکھنا ہے, سر درد, پریشانی, اعصابی دباؤ اور بے خوابی, یہ اس چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کا کوئی علاج, کوئی ٹپ عمر بتا سکتے ہو؟ سر بے خوابی جو ہے وہ مختلف وجوہات ہوتی ہے بے خوابی کی, مطلب نیند نہ آنا. ہاں بہت سے وجوہات ہوتی ہے, لیکن وجوہات نہیں, کوئی علاج بتائیں. وہ وجوہات تو میں نے بتا دی, سارا کچھ بتا دے, کوئی علاج بتائیں, کوئی ٹپ بتا دیں. علاج کا سر یہ ہے کہ مطلب میڈیسن وغیرہ لوگ یوز کرتے ہیں جو ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں, ہومیوپیتھک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سمدھا کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. ہاں سمدھا تو بالکل, اس سے تو الحمدللہ بالکل نیند آتے ہے, کیور ہو جاتے ہے, کلیئر ہو جاتے ہیں, چیزیں بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. مطلب میں مطلب یہ کہ نیند بڑی اچھی آتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس وجہ سے جو ہے نا مطلب خراب ہو رہی ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے جن وجوہات سے, بلکہ صحیح صحیح جو وجوہات ہوتی ہیں, بہت سی وجوہات ہے, ٹینشن ہے, بیماری ہے, اور بہت ساری بیماریاں ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس سے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نیند بڑی اچھی آتی ہے مریض کو, سمدھا سے. بالکل. ہاں یعنی سکون ہوتا ہے سر بہت زیادہ. بالکل. اور کسی بھی قسم کا مریض ہو, چاہے وہ ڈپریشن کا ہو, ٹینشن کا ہو, یا کیسا بھی مریض ہو سر, اس سے جو ہے نا اس کو سکون ملتا ہے, دماغ کو سکون ملتا ہے, ذہن کو سکون ملتا ہے. اور جب وہ نیند کے بعد, مطلب اچھی نیند لینے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو وہ بہت فریش محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. جی بالکل. عمر صاحب تھوڑے سے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بات درست ہے, سمدھا سے تو یہ سبھی دباؤ, کھچاؤ, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے, اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے, سر درد جیسی بے خوابی بھی الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن کوئی ایسا ٹپ بتا دے جو کہ آپ نے کبھی مثلا نیند نہیں آ رہا تھا, آپ نے کچھ کیے تو آپ کو نیند آ گیا, کوئی ایسا تجربہ؟ سمدھا کے مطلب استعمال کرنے سے پہلے جو میرے ساتھ سلسلہ تھا نیند نہیں آنا, بے خوابی, جی جی, تو میں اس کے لیے یہ کرتا تھا کہ سر کوئی بھی اچھی سی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا. کوئی بھی کتاب ہو, جیسے کوئی مذہبی کتاب ہو, یا کوئی مطلب کوئی ناول ہی کیوں نہ ہو, کوئی کہانیاں کیوں نہ ہو. صحیح صحیح, بالکل صحیح. تو اگر آپ جس ٹینشن کی وجہ سے, جس پریشانی کی وجہ سے نیند آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس سے آپ توجہ جب ہٹا دیں گے نا سر, ہاں ہاں بالکل بالکل, تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہوگا. لیکن ایسا ریلیکس نہیں ہوگا جیسے سمدھا سے ہوتا ہے. ہاں وہ تو سمدھا تو ہے, ایک دنیا ہے الحمدللہ. وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار سمدھا کی تعریف کر رہا ہوں, سمدھا تو سر واقعی تعریف کے قابل ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ تو آپ کی محبت ہیں اللہ تعالیٰ کی اس طاقتوں کے ساتھ, اللہ کے اس نعمت کے ساتھ. جی سر, جی بالکل, یہ تو آپ کی محبت ہے. لیکن جو لوگ ہم تک نہیں آ سکتے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ٹپ جو آپ نے بتایا بہت اچھے بتائیں, کچھ اور عمر بتا سکتے ہو اس کے لیے سر؟ ہاں اب یہ بتائیں کہ اعصابی دباؤ کے لیے کوئی ٹپ بتا دیں, کوئی پریشانی کے لیے کوئی ٹپ بتا دیں. بے خوابی کا تو آپ نے بتا دیے. جی سر, یہ دباؤ کے لیے سر یہ ہے کہ اعصاب پر دباؤ اسی وقت سے پڑتا ہے جب انسان کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے, بار بار اس کی سوچ سے وہ بات نکل نہیں رہی ہوتی. اب آپ سوچنے سے بھی لوگوں کو منع کر رہے ہو عمر؟ نہیں سر, جب انسان کو اعصابی دباؤ ایک قسم کا مرض ہے. صحیح صحیح صحیح. جو ہے وہ دماغ پر بے تحاشا اثر پڑتا ہے, اور انسان جو ہے وہ مزید دماغ کا چلا جاتا ہے, ذہنی بیمار ہو جاتا ہے, جسمانی روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. اس کا یہی نظر میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے اس سے اگر تھوڑا سا ہٹے اور کوئی مطلب علاج جو کر سکتا ہے وہ کرے. بہت اچھا, اب بہت اچھا. سر ذہنی دباؤ یا یہ ہوتا ہے نا سر
جی تو وہ ہر طرح کے علاج کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، مطلب ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، وہ روحانی جھاڑ پھونک والوں کے پاس بھی جاتا ہے وہ. بالکل صحیح. بہت اچھا عمر، آپ نے بڑے زبردست ٹپس بتائی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.